الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، دیکھو ہر عمل کا مدار اس کی نیت پر ہے۔ ہر عمل کا مدار اس کی نیت پر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جس کی جیسی نیت اللہ کا اس کے ساتھ ویسا معاملہ۔ اس لیے ہمارے ہر عمل میں اپنی نیتوں کو ٹٹولنا کہ میں ہفتے واری اجتماع میں کیوں آیا، میرے آنے کا کیا مقصد ہے، بہت ضروری ہے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ اس وقت امت بدنیتی کے وبال سے تو نکل گئی، مگر بے نیتی کے وبال میں پھنس گئی۔ کیا کہا میں نے؟ اس وقت امت بدنیتی کے وبال سے تو نکل گئی، لیکن بے نیتی کے وبال میں پھنس گئی۔ اب لوگ بری نیت تو نہیں کرتے، لیکن نیت بھی نہیں کرتے۔ سمجھا ہی بات، نیت بھی نہیں کرتے۔ ہمارے بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، کام کرنے والوں کی نیت جس کی ہے اس کا وعدہ نہیں، اور جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں، اس لیے کام کرنے پہ کچھ نہیں مل رہا۔ پھر سمجھاتے تھے کہ قرآن کی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرے گا ہم اس کو ہدایت دیں گے۔ کس کو ہدایت دیں گے؟ جو محنت کرے گا اس کو۔ بھائی مشتاق صاحب کہتے تھے محنت کرنے والا نیت دوسروں کی کرتا، اور دوسروں کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ دوسروں کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ آپ بستی میں گشت کرو گے اللہ بستی والوں کو ہدایت دیں گے، ایسا کہیں وعدہ نہیں ہے۔ ہاں، گشت کرنے والوں کو ہدایت کا وعدہ ہے۔ اب وہ گشت کرنے والا اپنی نیت تو کرتا نہیں بیچارہ، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں، اور جس کا وعدہ نہیں اس کی نیت کرتا۔ بتاؤ کیا ملے گا اس کو؟ تھوڑا سا سمجھو بات کو۔ ہماری پوری محنت ہماری اپنی ذات کے لیے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا یہ کام فرض کفایہ ہے کہ فرض عین ہے؟ حضرت نے فرمایا 5 وقت کی نماز اپنے لیے پڑھتے ہو فرض عین ہے، اور جنازے کی نماز دوسرے کے لیے پڑھتے ہو فرض کفایہ ہے۔ اگر یہ کام اپنے لیے کرتے ہو تو فرض عین ہے، اور دوسروں کے لیے کرتے ہو تو فرض کفایہ ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارے جمع ہونے کی نیت کیا ہے، کیونکہ فیصلے تو اس پر ہوگے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ کیا نیت لے کر آیا یہاں پر؟ ہاں، ایک تو یہ ہے میرے دوستوں اس کام کو ثواب کے لیے کرنا، اور ایک تو یہ ہے کہ اس کام کو اپنے حالات کو دور کرنے کے لیے کرنا، اور ایک تو یہ ہے کہ اس کام کو اپنا کام بنا کر، زندگی کا مقصد بنا کر کرنا۔ ہاں، حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہم کاندھلہ جا رہے تھے، تو باغپت میں عصر پڑھنے کے لیے رکے۔ باغپت میں 50 کلومیٹر ہے دہلی سے۔ تو عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو ایک بڑے میاں ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بڑے میاں مجھے کہنے لگے کہ مولوی جی میری چائے پی کر جا۔
میں نے چائے بنوا لی ہے، چائے پی لے۔ اور قریب میں ہی مکان تھا ان کا، اور اس نے کھٹیا ڈال دی کہ بیٹھ جا چائے پی لے پھر چلا جا۔ حضرت اس کے ساتھ کھٹیے پہ بیٹھ گئے، تو کھٹیے پہ بیٹھے بیٹھے کہنے لگا کہ اجی مولوی یوسف صاحب کے زمانے میں ہم باغپت سے سائیکل پر نظام الدین جایا کریں فجر کا بیان سننے۔ کہاں سے؟ باغپت سے 50 کلومیٹر ہے، کہ ہم تو یہاں سے شام کو نکل جاویں، رات کو جا کر نظام الدین میں سو جاویں اور فجر بعد مولوی یوسف کا بیان سن کر آویں۔ وہ کہہ رہا، اور پھر اس نے کہنے لگا چائے پیتے پیتے کہ حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بیان میں ایک بات کہہ رہے تھے کہ اجی یہاں آنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ دیکھو یہ بات نکلی تو میں بتا دوں، یہاں آنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو فرصت میں آتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو حالات لاتے ہیں۔ پہلے وہ ہیں جو فرصت میں آتے ہیں، چلو کچھ کام نہیں ہے، مرکز پہ اجتماع ہے، چل جائیں گے، بات سن کے آ جائیں گے، چلو حافظ صاحب کی بات ہے سن لیں گے، پہلے تحقیق کرتے ہیں پھر آتے ہیں، اس کی بات ہے۔ ہاں، فرصت میں آتے لوگ۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کو حالات لاتے ہیں۔ کون لاتے ہیں؟ کہ تشکیل ان کی حالات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ سنو یہ بات بہت اہم بات ہے کہ ہمارے ساتھی تشکیل کرتے ہیں ان کی کہ اجی تم پر حالات ہیں تو تم چلہ لگا لو، تم 4 مہینے میں چلے جاؤ، یہ کورٹ کچہری کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور دیکھو نا تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم اللہ کے راستے میں جا کر تہجد میں دعا کرنا، اللہ تمہارا یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر اس کے مسئلے حل ہو گئے تو بھی وہ تمہارے کام میں نہیں رہے گا، کیونکہ وہ تو یہ سوچے گا میرا کام تو ہو گیا، اب مجھے تبلیغ کی کیا ضرورت، میرا تو جو مقصد تھا حاصل ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ میرے ساتھ ایک ساتھی چلا، اس نے مجھے 22ویں دن بتایا یا 24ویں دن بتایا، امیر صاحب میں جس کام کے لیے آیا تھا اللہ نے میرا کام کر دیا۔ میں نے کہا تمہارا کام کیا تھا؟ تقریباً 1996 کی یا 97 کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ ایک پارٹی کے پاس سے 22 لاکھ لینے تھے، نہیں مل رہے تھے، ابھی بھائی کا فون آیا ہے کہ کل ماشاءاللہ مل گئے، اللہ نے میری نیت پوری کر دی۔ بتاؤ، اس کے بعد سے آج تک وہ چلے میں نہیں گیا۔ یہ ہے اصل کہ حالات لاویں گے تو حالات دور ہو جائیں گے، تبلیغ چھوڑ دیں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے حالات دور نہیں ہوئے، سنو، تو بھی تبلیغ چھوڑ دے گا۔ کیوں چھوڑے گا؟ کہ ہوتا تو کچھ ہے نہیں، کر کے کیا فائدہ؟ ہاں، اس لیے تشکیل کی یہ بنیادیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی اس لائن سے تشکیل کر رہا ہے وہ غلط ہے، ہماری تشکیلیں یہ نہیں ہیں۔ ہم تو اس کو اعمال سے جوڑیں گے۔ کیسے جوڑیں گے؟ حالات کا حل حال نہیں ہے، حالات کا حل اعمال ہے۔ سمجھ لینا یہ بات۔ اور تیسرا مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تیسرا طبقہ وہ آتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ کائے کے لیے آتا ہے؟ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بیان میں کہہ رہے تھے پہلے 2 تو خالی ہاتھ واپس جائیں گے، فرصت والے، حالات والے خالی ہاتھ واپس جائیں گے۔ یہاں سے تو وہی لے کر جائے گا جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آئے گا۔ اب آپ لوگ اپنی نیت دیکھو، میں اپنی نیت دیکھوں کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں، آپ کیوں سن رہے ہیں، ہماری نیتیں کیا ہیں؟ اگر غلط ہیں تو اس کو صحیح کر لیں۔ ہاں، صحیح کر لیں، اس کو کر لو گے انشاءاللہ، کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے چلو۔
تبلیغ ہے نا، تبلیغ یہ تبدیل ہونے کا نام ہے۔ معاف کرنا، میں کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کر رہا، لیکن یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، کئی چیلے لگ گئے، کئی 4 مہینے لگ گئے، اور ماشاءاللہ علاقے کے ذمہ دار بن گئے، لیکن ابھی تک نہ معاملات بدلے ہیں، نہ معاشرت بدلی ہے، نہ اخلاق بدلے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے 30 سال کیا کیا تبلیغ میں؟ صرف جبہ پہن لینے کا نام تبلیغ نہیں ہے، اور داڑھی رکھ لینے کا نام تبلیغ نہیں ہے، اور حلیہ بنا لینے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ حلیہ نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھو غلط مت سمجھنا، ورنہ بات کو نہیں سمجھو گے تو غلط رخ پر جاؤ گے۔ آئیڈینٹی تو پہلے ہے، آئیڈینٹی پہلے ہے، ظاہری حلیہ تو پہلے بدلنا ہے۔ میں ظاہری حلیہ کے بدلنے کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا کہ ظاہری حلیے کے بدلنے پر اکتفا نہ کریں۔ ہاں، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ظاہری حلیے میں کیا ہے؟ نہیں، ظاہری حلیے میں بہت کچھ ہے۔ ایک ہندوستان کا فوجی جس نے 30-35 سال ہندوستان کی نیوی میں اور ہندوستان کی آرمی میں کام کیا ہو، اور ہندوستان کی آرمی میں اس کی 35 سال کی خدمت ہو، 24 گھنٹے اور سال کے 12 مہینے اس کے سینے ہمیشہ گولی کھانے کے لیے تیار ہو، ایسی سخت جگہوں پر 35 سال کی خدمت کرنے کے بعد صرف ایک دن یا آدھا دن یا ایک وقت کے لیے وہ پڑوس کے ملک کا فوجی کا لباس پہن کر دیکھے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوگا؟ ایک دن کے لیے پہن لے، خالی آدھے دن کے لیے پہن لے، بتاؤ سسپینڈ ہوگا نہیں ہوگا؟ کورٹ مارشل ہوگا نہیں ہوگا؟ فوراً جگہ پر اس کو سسپینڈ کیا جائے گا، اور جگہ پر اس کو اریسٹ کیا جائے گا، اور جگہ پر اس کو کورٹ مارشل یعنی فوج کی کورٹ میں حاضر کیا جائے گا کہ اس آدمی نے ہمارے دشمن کا اور ہمارے پڑوس کے ملک کا لباس پہنا ہے، اس نے اور کچھ نہیں کیا۔ 35 سال تو تمہارے ملک کی حفاظت کی ہے، صرف ایک دن اس نے اپنے پڑوس کے ملک کا یعنی اپنے دشمن کا لباس پہن لیا، اس کو سسپینڈ کر دیتے ہو اور اس کو کورٹ مارشل کر دیتے ہو، اور تم پیدائشی مسلمان ہو کر تم غیروں کا لباس پہنو۔ تمہارا چہرہ غیروں جیسا، تمہارے لباس غیروں جیسے، تمہاری معاشرت غیروں جیسی، تمہاری شادی بیاہ غیروں جیسی، اور کہتے ہو کچھ نہیں ہوتا۔ کیسے ہم مانیں؟ کیسے ہم مانیں؟ ایک جماعت ایک پوسٹ ماسٹر کو ملنے گئی، پوسٹ ماسٹر سے بات میں بات نکلی۔ پوسٹ ماسٹر نے یوں کہا کہ دیکھو، میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت دل میں ہونی چاہیے، ظاہر میں جیسے ہو۔ اب وہ جماعت سمجھا رہی ہے کہ دیکھو حاجی صاحب، بات ایسی نہیں ہے، بات تو ایسی ہے کہ جتنا اندر میں ایمان ہوگا اتنا ظاہر میں نبی کے طریقے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ دکھانے کی چیز نہیں، محمد الرسول اللہ چھپانے کی چیز نہیں۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ جتنا اندر پکا ہوگا اتنا باہر اس کا ایمان ظاہر ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا، سننا میری بات، دھیان سے سننا، دل کے کان سے سننا، یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہارے دلوں میں محبت نبی کی ہو اور تمہارے بدن پر لباس غیروں کا ہو۔ ہم کیسے مانیں؟ ایک آدمی گلاس میں، سننا دیکھو بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی گلاس میں دودھ کے ہونے کا دعویٰ کر رہا کہ میرے گلاس میں دودھ ہے، میرے گلاس میں دودھ ہے، میرے گلاس میں دودھ ہے، مگر دھکا لگنے پر پیشاب چھلکتا ہے، تو بتاؤ آپ مانو گے کہ گلاس میں دودھ ہے؟
اگر تیرے گلاس میں دودھ ہے تو دھکا مارنے پر تیرے گلاس میں سے پیشاب کیوں چھلک رہا؟ تو دعویٰ کرتا ہے میرے گلاس میں پانی ہے، تو دعویٰ کرتا ہے میرے گلاس میں شربت ہے، تو دعویٰ کرتا ہے میرے گلاس میں چائے ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس گلاس کو دھکا لگنے پر اس میں سے ناپاکی ٹپک رہی ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ اس گلاس میں کوئی پاک چیز ہے؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے اس کو لائٹ میں مت لینا، میں تو یہ ضمن میں بول رہا آپ کو، لیکن یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات بھی کہہ رہا ہوں کہ صرف اس پر اکتفا نہیں کرنا۔ تبلیغ صرف ظاہری حلوے کو بدلنے کا نام نہیں ہے۔ تبلیغ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ نے اپنے خطوط میں لکھا 3 چیزوں کے بدلنے کا نام تبلیغ ہے۔ سنو، بہت اچھی بات لکھی، اللہ جزائے خیر دے۔ 3 چیزوں کے بدلنے کا نام تبلیغ ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنے یقین کو بدلو۔ سب سے پہلی چیز، حضرت جی کے کتاب ہے کلمے کی محنت، اس کے اندر یہ جملہ لکھا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں ناقل ہوں، نقل کرنے والا ہوں، اعتراض مجھ پہ مت کرنا، اعتراض کتاب پہ کرنا، یا کتاب بولنے والے کو اور لکھنے والے پہ کرنا۔ اس میں حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ مجھے تو اپنے مشوروں میں سے بھی شرک کی بو آتی ہے کہ ایک جماعت پیش ہوتی ہے اور اس کا خرچہ 25,000 ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جب ایک ملک تجویز کرتے ہیں تو مشورے والے کہتے ہیں اتنے خرچے میں اس ملک میں وقت نہیں لگے گا۔ اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ یہ مال کا یقین نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں، اس لیے ہمارے کام کی بنیادی چیز اپنے دلوں میں اس بات کا یقین پیدا کرو، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا۔ یہ نہیں کہ کرسی پہ بیٹھ کر میں یوں کہوں اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور باہر جا کر کہوں نہیں جی کچھ تو ہونا، کچھ تو ہونا۔ تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سب کچھ کے بغیر، اب کیسے کچھ آ گیا؟ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جتنے اگر مگر ہے نا، جتنے یہ اگر مگر ہیں، اس کو نکالنے کا نام ایمان کی محنت ہے۔ میں بہت آگے کی بات کہہ رہا آپ سے، اور اکثر کہتا ہوں میں، یہ کئی بات یہاں پہ کئی مرتبہ یہاں بھی کہہ چکا، اللہ تو کرتے ہیں لیکن، اللہ تو کرتے ہیں مگر، ایسا ہو جاتا لیکن، یہ اگر مگر لیکن ہے نا، یہ اپنے پچھلے جملے کو ختم کر دیتا ہے۔ سنو، میں ایک دم پکی بات کہہ رہا ہوں، 1000 مرتبہ یعنی 100 دانے کی 10 تسبیح آپ پڑھو، اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، 100 تسبیح نہیں 10 تسبیح 100 دانے کی 1000 مرتبہ کہو، اور اس کے بعد صرف آدمی کہو لیکن، کہتے یہ لیکن اتنا خطرناک ہے کہ وہ 1000 مرتبہ کے جملے کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے میری بیوی مجھ سے کہہ رہے ہیں تم میرے شوہر ہو، تم میرے شوہر ہو، تم میرے شوہر ہو، پھر آخر میں جا کر کہہ رہے لیکن، تو بولو گڑبڑ لگی کچھ، چھوٹی کہ بڑی؟ ارے بولو، یہ دونوں بچے جو کھیل رہے ہیں یہ تمہارے ہیں مگر، کیا ہوا؟ چھوٹا واقعہ ہوا بڑا ہوا؟ کتنی بڑی گڑبڑ نظر آ رہی؟ جب تم اپنی بیوی کی زبان سے اپنی ذات کے بارے میں اگر مگر لیکن نہیں سن سکتے، تو پیدا کرنے والا اللہ تمہاری زبان سے اس کی ذات کے بارے میں اگر مگر کو کیسے برداشت کرتا ہو؟ سوچو تو صحیح،
سوچو تو صحیح، اس دل پر صرف اللہ کا حق ہے، یہ دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اور اللہ پاک ہے اور پاک جگہوں پر رہتے ہیں۔ اگر تم نے اس دل کو اللہ کے غیر سے ناپاک کر دیا تو وہ اللہ کبھی اس ناپاک گھر میں نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا حضرت مجھے ایک فتویٰ لکھ دو، میرا شوہر دوسرا نکاح کرنے جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں آپ فتویٰ لکھ کر اس کو روک دو کہ میرا شوہر دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں کیسے روک دوں، قرآن نے اجازت دی ہے، فَانْكِحُوا وَاحِدَةً مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، قرآن کے تیسرے پارے کی 13ویں رکوع کے اندر یہ آیت ہے جس میں اللہ نے ایک مرد کو 4 نکاح کی اجازت دی ہے۔ میں کیسے روک دوں اور قرآن کے خلاف میں کیسے فتویٰ دوں اور قرآن کے خلاف میں اپنے قلم کو کیسے چلاؤں؟ اس عورت نے بہت سمجھایا، بہت عاجزی کی، حضرت میری زندگی کا مسئلہ ہے، حضرت میرے شوہر کا مسئلہ ہے، آپ کا ایک جملہ میری زندگی کو برباد ہونے سے بچا سکتا ہے۔ لیکن حضرت نے کہا نہیں، تو کچھ بھی کر لے قرآن کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اس نے مجبور ہو کر آخر میں ایک جملہ کہا حضرت اللہ کا حکم مانے ہیں، ورنہ میں اپنے چہرے پر سے کپڑا ہٹا کر بتاتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، اور میرے جیسی خوبصورت عورت کے ہوتے ہوئے میرے شوہر کو کیا ضرورت ہے دوسرا نکاح کرنے کی۔ یہ سنتے ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، مریدوں نے پوچھا حضرت ایک عورت کی خوبصورتی کا سن کر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی؟ کہا نہیں، میں اس عورت کی خوبصورتی پہ بے ہوش نہیں ہوا، بلکہ اس عورت کے جملے کو سن کر میرے دل میں یہ بات آئی کہ جب ایک عورت کو اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز ہے کہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ میرے جیسی خوبصورت عورت کے ہوتے ہوئے میرا شوہر کسی دوسری عورت کو نہ دیکھے، تو اس خوبصورتی کا پیدا کرنے والا اللہ کیا اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کے بندے اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہ جائیں؟ کیا اس کا حق نہیں؟ ارے میرے تمہارے دلوں پر اس کا حق نہیں؟ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے پالا ہے، اس نے پوسا ہے، اس نے بڑا کیا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ یا ایھا الناس یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ قرآن دیکھو کتنے اچھے انداز میں ہم سے بات کر رہا، اللہ خود پوچھ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب کریم کو بھول گیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، جس نے تجھے اعتدال میں بنایا، جس نے تجھے صحیح سالم بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے خوبصورت جوانی دی۔ جب پیدا ہوا تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں تھی، تیری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، تیری زبان میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، تیرے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے تیری آنکھوں میں دیکھنے کی بینائی دی، تیرے کانوں میں سننے کی طاقت دی، تیری زبان میں بولنے کی طاقت دی، تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دی، تیرے پیروں میں چلنے کی طاقت دی۔ لیکن میرے بندے جب تیرے بدن میں جوانی کا خون دوڑنے لگ گیا اور تو اپنے کام خود کرنے لگ گیا تو اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو بھول گیا۔ ایسا ظلم کیوں کرتا ہے؟ ایسا ظلم کیوں کرتا ہے؟ ایسا نہ کر تو، تیرا مالک میں ہوں، تیرا خالق میں ہوں، تیرا رازق میں ہوں، تجھے پالنے والا میں ہوں، تیری ضرورتوں کا پورا کرنے والا میں ہوں۔ اللہ کے نبی ایک صحابی سے فرما رہے یا ابا ذر وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے ابو ذر جب بھی سوال کر اللہ ہی سے کر، جب بھی مدد مانگ اللہ ہی سے مانگ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي استجب لکم، تم اپنے رب کو پکارو، تمہارا رب تمہاری پکار کو سنے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ عجیب جملہ،
اور اس کی تفسیر ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تکبر کی بنا پر اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ ایسوں کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تھوڑا آگے ہو جاؤ، بیچ میں سے اٹھو مت، تم آگے ہو، آؤ آپ بھی آگے ہو۔ اپنا عمل ہے نا نماز جیسا ہے، نماز میں اٹھ کے کوئی بیچ میں سے چلا جاتا ہے؟ صحیح بتاؤ۔ اور امام صاحب سورہ یاسین پڑھے تو پورے پڑھنے کا سننے کا کیا کریں گے بیچارے؟ یہ بات جائیں گے چھوڑ۔ ایک بار درود شریف پڑھ لو سارا مجموعہ۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمارے کام کی بنیاد، سب سے پہلی بنیاد یہ کہ اپنے دلوں کے اندر اس بات کا یقین پیدا کرو، کرنے والی ذات اللہ ہی۔ جب سارے دروازے بند آوے نا، سب سارے دروازے بند نظر آویں، تب سوچو کرتے تو اللہ ہے۔ گھبراؤ مت۔ لوگ ڈر جاتے ہیں حالات سے۔ حالات سے کیا ہوتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں حالات میں کام کرنا ہی تو کام ہے، سہولتوں میں کام کیا تو کیا کیا تم؟ اور مسجد وال جماعت والے اتنے سمجھدار ہیں کہ ذرا سے حالات آتے ہیں تو ساتھی کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جی اس پر حالات ہے ابھی اس کو نہ چھیڑو، لو اور ڈھکیل دو اس کو اندر، وہ تو گر گیا بیچارہ اور تم دھکا دے دو۔ اور ارے اللہ کے بندو، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کی سوئی سے لے کر جنت تک کے سارے مسئلوں کا حل دعوت ہے، اور حالات آنے پر سب سے پہلے آدمی چھوڑتا ہے دعوت چھوڑتا ہے۔ کتنا بڑا بے وقوف انسان ہے۔ حضرت فرماتے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک مرتبہ حالات کے اندر اللہ کے دین کے تقاضے پر قدم اٹھا کر دیکھو، اللہ تمہارے لیے موت تک سہولتیں کر دے۔ لیکن ہوتا یہ ہے جیسے وہ طوطا ہے نا، طوطا وہ بلی کو دیکھ کر ڈرے، ایسے دعوت کا کام کرنے والا حالات کو دیکھ کر ڈرے۔ اور جی حالات ہیں، کیا ہے وہ؟ آج تک کبھی چلہ نہیں چھوٹا، آج تک 3 دن کی تو کبھی تشکیل کرنی نہیں پڑی، بس مول صاحب یہ لاک ڈاؤن کے بعد سے تھوڑا سا کیا، باقی اپنے تو تشکیل بھی نہیں کرنی، ابھی پرانوں کے جملے ہو گئے، ابھی میرے کو تو تشکیل کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک ساتھی کہہ رہے تھے میں 2 مرتبہ بیرون گیا نا مول صاحب، خود گیا، کوئی میرے گھر پہ نہیں آیا۔ لو کیوں کہتا آدمی؟ ارے تشکیل والے تیرے گھر پہ آئے، یہ تو خیر کی چیز ہے، اور اگر نہیں آئے آج تک تو سمجھ لے تو بہت بڑی خیر سے محروم ہے۔ سچی کہتا ہوں، یہ سب جملے مت بولا کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس حال میں اس حال میں چلتے رہو، کرتے رہو۔ فجر کے بیان میں ماں نے مثال دی تھی ہے نا، بہت بار سنایا آپ کو، طوطا پنجرے میں لٹکا ہوا اور وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب نیچے سے بلی گزری اور بلی کے گزرنے پر طوطا پنجرے سے چمٹ گیا۔ مالک نے دیکھا کہ پنجرے میں طوطا گھبرایا، اس نے طوطے کا دل بہلانے کے لیے یوں کہا مٹھو پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو طوطا پنجرے میں سے کہہ رہا ہے کیا بولا؟ 1 بار بولا، 2 بار بولا، 3 بار بولا مالک نے، اور 3 مرتبہ کہہ رہا ہے۔ اب 4تھی مرتبہ جب کہا تو اپنی زبان میں کہتے ہیں نا طوطے کا پتا گیا، جیسے ہمارا پتا جاتا ہے۔ سمجھا رہے تو سمجھ رہے نہیں تم لوگ یار، تمہارے کو کوئی اور دھندا ہے کہ نہیں؟ ابھی اقبال حفیظ صاحب سورت کے مشورے میں کہہ رہے تھے تبلیغ والا کون معلوم تم کو؟ جس کو دنیا دیوانہ کہے وہ تبلیغ والا، جس کو دنیا کیا کہے، کیونکہ نبی کو لوگوں نے کیا کہا؟ سچ
اقبال حفیظ صاحب نے، جس کو لوگ دیوانہ کہے وہ تبلیغ والا، کہ بھئی یہ دیوانہ ہے، قبرستان میں بھی کہتا 4 مہینے، شادی میں بھی کہتا 4 مہینے، اس کو کچھ اور سوچتا ہے کہ نہیں؟ قبرستان میں کھڑے 4 مہینے کا کیا ہے تمہارا؟ ارے بھائی بس کرنا یار، ابھی قبر میں تو مردے کو تو اتارنے دے، اس کو وہاں بھی 4 مہینے اور شادی کے کھانا کھاتے کھاتے کیا ہے آپ کی ترکیب؟ ارے بولے کھا لینا بھائی تو چپ چاپ، ابھی یہاں بھی تیرا یہ، اس کو بولتے دیوانہ۔ وہ حالات سے ڈرتے نہیں، وہ تو طوطے ڈرتے بیچارے پنجرے میں۔ میں کیا کہہ رہا تھا، طوطے کا پتا گیا تو طوطے نے کیا کہا معلوم؟ حضرت فجر کے بیان میں کہہ رہے تھے کہ طوطے کا پتا گیا تو طوطے نے کہا ذرا حالات کو سمجھو، بلی گزر رہی ہے۔ آپ آج تک جب بھی کہے تب گئے کہ نہیں گئے؟ اور آپ نے جب کہا تب کلمہ پڑھا نہیں پڑھا؟ اور اب بلی گزرنے کے بعد پڑھنا ہی ہے موت تک۔ بس تھوڑا سا لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، حالات خراب ہیں۔ ارے بولو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کب ہوتا ہے؟ جب یقین بگڑا ہوتا ہے تب ہوتا ہے، سچی بات، جب یقین بگڑا ہوتا ہے نا تب ہوتا ہے۔ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس حال کو میں حل کر سکتا ہوں تو وہ اللہ کے دین کے تقاضے سے رک جاتا ہے کہ میں رک جاؤں گا تو یہ حال دور کر دوں گا، ورنہ اگر اس کا یہ یقین ہو کہ یہ حال میرا اللہ دور کرے گا تو اس کی کبھی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے راستے سے رکنے کی۔ میں کچھ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں، اے میرے بندے تو بھی ارادہ کرتا ہے، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، ہوتا وہ ہے جو میرا ارادہ، تو اپنے کاموں کو میرے حوالے کر دے، میں تیرے کاموں کو بنا دوں گا۔ اگر تو نے اپنے کاموں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں اس میں مشقت ڈال دوں گا، اور آخر میں ہوگا وہی جو میرا ارادہ، کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا میں نے تو لکھ کے رکھ لیا ہے۔ تیرے کام بنیں گے کہ نہیں بنیں گے یہ تو طے ہے، تو اللہ کے راستے میں جا یا مت جا، فیصلہ تو اوپر سے طے ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس کام کی بنیاد میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے، سنو، اپنے دلوں کے یقین کو صحیح کرو گے سب انشاءاللہ۔ دوسرا کام یہ، سنو دھیان سے سنو، دوسرا کام یہ، اپنے طریقوں کو بدلو۔ حضرت معاذ رحمۃ اللہ نے لکھا، اپنے طریقوں کو بدلو۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، پیدائش سے لے کر موت تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، ہر کام نبی کی سنت طریقے پر ہو۔ ہر کام، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا لباس، میری شادی بیاہ، میری موت میت، یہاں تک کا میرا اپنی بیویوں کے پاس جانا، میرا اپنے بچوں سے ملنا، میرا اپنے پڑوسیوں سے ملنا، میرا اپنے رشتہ داروں سے ملنا، ہر کام میں نبی کی سنت کو دیکھا جائے گا۔ ہر کام میں، بیت الخلاء میں جا کر آنے میں 36 آداب ہیں۔ کتنے آداب؟ استنجا کی 36 سنتیں ہیں، پانی پینے کی 7 سنتیں، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی 9 سنتیں، ساری سنتوں کو یاد کر کے اس مطابق کرنا، یہ ہے طریقوں کا بدلنا۔ چلتا ہوتا سنت ہی تو ہے نا، کوئی فرض تو ہے نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر کرتے تھے، اور ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں۔ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر جب بھی حج میں گئے، سنو، جب بھی حج میں گئے تو مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس میں ابھی مینا کا ریلوے اسٹیشن نمبر 2 بنا ہوا ہے،
یہاں پر آپ دیکھو گے مینا اینڈ اور یہاں لکھا ہے مزدلفہ اسٹارٹ، یہ دونوں کے بیچ کی جگہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہا کے ہاتھیوں کو ابابیل کے پرندوں نے ختم کیا تھا، یہ وہ جگہ ہے۔ لیکن لکھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی مینا میں عرفات میں آتے جاتے اس جگہ پر اپنی اونٹنی کو بٹھاتے اور اتر کر استنجا کرتے اور پھر دوبارہ اونٹنی پر بیٹھ کر آگے جاتے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کو یہی استنجا لگتا ہے؟ کہا ہاں، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا اور اللہ کے نبی کو حج کے موقع پر اس جگہ پر میں نے پیشاب کرتے دیکھا ہے۔ یہ ہے سنت، ہاں یہ ہے سنت کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے درخت کے پتے ہلاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ پوچھا نہیں میں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ہے سنت کا شوق، ایک ایک سنت پر عمل، ایک ایک سنت پر معلوم کرو کیا سنت ہے۔ اللہ کے نبی چلتے کس طرح تھے، اللہ کے نبی بات کس طرح کرتے تھے، اللہ کے نبی مجلس میں کس طرح بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایسے انگلی کر کے کبھی کسی سے بات نہیں کی، اللہ کے نبی کو کبھی اشارہ کرنا ہوتا تو اس طرح اشارہ کرتے چاروں انگلی کا، اللہ کے نبی نے ایسا اشارہ بھی نہیں کیا۔ اس طرف سے سیدھی طرف سے کوئی بات کرنے آتا اللہ کے نبی پورے پھرتے اور پھر بات کرتے اور پھر سیدھے ہوتے۔ اللہ کے نبی ایسے بات نہیں کرتے، ایسا چہرہ نہیں پھراتے اللہ کے نبی۔ یہ بے ادبی ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ ہاں ہر چیز میں سنت، اور میں خاص طور پر سنت کے ضمن میں وہ حیات الصحابہ کا قصہ ضرور سناؤں گا کہ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باندی کو کسی صحابی کے گھر بھیجا۔ وہ صحابی کے گھر سے جب باندی واپس آئی تو اس نے رپورٹ دی، ایک حال سنایا، کارگزاری سنائی کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ امی جان ایسا لگتا ہے کہ وہ صحابی اور اس کی بیوی کے اندر کچھ ناچاکی ہے، کچھ جھگڑا ہے۔ امی عائشہ کو فکر ہوئی کہ ایک کام کرو وہ صحابیہ کو بلا کر لاؤ، اور جب اس صحابیہ کو بلا کر لایا گیا اور امی عائشہ نے پوچھا کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیا جھگڑا ہے، اس نے کہا امی جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو بڑی محبت سے رہتے ہیں، میں ان کا حق ادا کرتی ہوں وہ میرا حق ادا کرتے ہیں، ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں، آپ کو کس نے کہا؟ امی عائشہ نے باندی کی طرف دیکھ کر کہا کیا ہے تو کیا کہہ رہی تھی؟ تو اس باندی نے کہا امی بات اصل میں یہ ہے کہ میں جب ان کے گھر گئی تو میں نے ان کا بسترا اور ان کی بیوی شوہر کا بسترا دونوں الگ دیکھا۔ ان کا بسترا، یہ صحابیہ عورت کا بسترا اس طرف تھا اور ان کے شوہر کا بسترا اس طرف تھا، اس لیے مجھے اندازہ ہوا کہ دونوں میں کوئی نہ کوئی ناچاکی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے اپنا بسترا اپنے شوہر کے بسترے سے الگ کیوں کیا؟ تو سنو جواب، اور امی عائشہ کا رد عمل دیکھو۔ ان صحابیہ عورت نے کہا کہ امی عائشہ سے کہ امی جان بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی ہوں تو میں اپنا بستر اپنے شوہر کے بستر سے الگ کر لیتی ہوں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ہم جب حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو اللہ کے نبی اپنا بسترا الگ نہیں کرتے تھے۔ تم یہ عمل جو کر رہی ہو یہ نبی کے طریقے کا عمل نہیں ہے، اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ نبی کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت مولانا عبد الحنان صاحب ایک مرتبہ اپنے بیان میں کہہ رہے تھے کہ امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح ہوا اور ایک مرتبہ آدھی رات کو امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا
امی جان بستر پر سے اٹھی اور نیچے زمین پر بیٹھ گئی. اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی. اللہ کے نبی نے دیکھا حفصہ بستر پر نہیں ہے. اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے اور نیچے دیکھا تو حضرت حفصہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی. پوچھا حفصہ کیا ہوا, کیوں تم یہاں سے نیچے اتر گئی؟ امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی میں ناپاک ہو گئی ہوں اور آپ پاک ہیں, آپ کا بستر پاک ہے اور اس پاک بسترے پر میں ناپاکی کی حالت میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حفصہ 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 جلدی سے اٹھو اور اٹھ کر بسترے پر آ جاؤ, ورنہ تمہارا یہ عمل قیامت کے دن تک کے لیے میری امت حجت بنا دے گی. قیامت تک آنے والی ہر عورت کو تکلیف ہو جائے گی. یہ ہے سنت اور یہ ہے زندگی. ہاں ہم لوگ تو ابھی تک اس جھگڑے میں ہیں کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے یا کھانے کے بعد. مول صاحب اس کا جواب دو. میں کہتا ہوں 3 مہینے چولہا بجھانا سنت ہے. چولہے بجھا دو, جنوری فروری مارچ ہے نا, پھر بھائی سنت ہے نا یہ بھی کہ نہیں؟ حضور اور آپ بتاؤ, میٹھا کھانے کی سنت کا جھگڑا. جو سنتیں اچھی لگے اس کو تو جلدی سے قبول کرو, اور جو سنتیں مزاج کے خلاف ہوں تو کیا جی ہمارے تو پڑھنے میں کہیں نہیں آیا. ٹھیک ہے آپ کے پڑھنے میں نہیں آیا مت کرو, لیکن زندگیوں کو بدلنے کا نام تو یہ. سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک میرا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو. ایک میوہ تھی بیچارہ ٹوائلٹ کے باہر بیت الخلاء کے باہر ٹہل رہا. سنو, اور بیت الخلاء خالی ہے. کسی نے کہا حضرت بیت الخلاء خالی ہے کیوں پریشان ہو؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دعا یاد نہیں آ رہی, میں کیسے اندر جاؤں؟ ان کو کہا اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ کے الٹے پیر سے اندر چلا گیا. یہ احساس سنت کا کہ ایک میاں جی عصر سے جماعت میں رونا شروع کیا, عشاء تک روتے رہے روتے رہے روتے رہے. عشاء کی نماز کے بعد امیر صاحب نے ان کو لے کر سمجھایا کہ میاں جی کیا ہو گیا؟ میں دیکھ رہا عصر سے تو رو ہی جا رہا, کیا ہو گیا؟ مرغی مر گئی, بھینس مر گئی, کیا ہو گیا تیرا؟ اس نے کہا نہ میری مرغی مری نہ میری بھینس مری امیر صاحب, عصر سے پہلے مسواک گم ہو گئی, 3 نماز بغیر مسواک کے پڑھی ہے, اس کے نقصان پہ رونا آ رہا. یہ ہے سنت. اس لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی زندگیوں کو سنتوں سے مزین کرو. عبادت کی سنت, عادت کی سنت, دونوں سنتیں ہیں. ہاں اب عبادت کی سنتیں بھی غائب ہو گئی. اب تو ظہر کی نماز پہلے 12 سے 10 ہوئی, اب تو 6 پر آ کر اٹک گئی. کتنے پر 4 پڑھیں گے اور 2 پڑھ کے بھاگیں گے. اگر پہلے 4 پڑھ لی تو ٹھیک ہے, ورنہ تو مطلب سمجھ میں نہیں آتا. ہاں اور عصر کے پہلے کی اور عشاء کے پہلے کی 4 سنتیں تو معاف کروا کر آئے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو, چھوڑنے پہ کوئی گناہ تھوڑی ہے. میں بھی کہتا ہوں چھوڑنے پر کوئی گناہ تھوڑی ہے, لیکن آپ سمجھو نفع کا نقصان بھی نقصان ہے. نفع کا نقصان, ارے نقصان ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ایک جگہ خریدنے گیا, بیٹھک بھی ہو گئی, سودا بھی ہو گیا, مگر کسی وجہ سے وہ جگہ ہاتھ سے نکل گئی. کچھ گیا نہیں جیب سے, جو بیانہ دیا تھا وہ بھی واپس آ گیا, لیکن 3 دن تک افسوس کرتا یار 1.5 لاکھ کا نقصان ہو گیا. کیا ہوا؟ وہ جگہ مل جاتی تو اپنے کو 1.5 لاکھ کا نفع تھا. تیرے جیب سے کچھ گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا, تو بھی 1.5 لاکھ کا نقصان کہ نہیں؟ ارے سوچنا. ایک آدمی اپنے بچے کو دکان پہ بٹھا کے گیا اور کہا بیٹا یہ بوتل بیچنا.
اور 500 روپے میں بیچنا. ایک آدمی آیا, اس نے 100 روپے میں مانگا تو 100 روپے میں دے دیا. اب باپ آ کے پوچھا بیٹا کتنے میں بیچا؟ کہا 100 روپے میں. یا اللہ 100 میں بیچ ڈالا تو نے بیٹا, نقصان کر ڈالا. تو بیٹے کو بھی افسوس ہوا کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا. پھر بعد میں دیکھا جب بیٹا مایوس ہو گیا, کہا بیٹا افسوس مت کر, باقی 100 میں بھی 50 تو ملے گئے, باقی تو سمجھداری سے کرتا تو 450 مل گئے. دنیا میں تو ایسے ویوپاری اپنے, ہاں, کہ چارانے کا بارانہ کیا کرنا ہم کو معلوم کہ نہیں. اور دین کے معاملے میں اتنے بھولے ہیں کہ جو جہاں لے کر چلے جاویں چلے جائیں گے, اتنے بھولے ہیں. ایسا نہ کرو, ہر چیز کی سنت معلوم کرو. یہاں تک میں آخری بات کہوں, دعوت کا کام بھی سنت طریقے پہ کریو. ہاں, یہ کام بھی سنت طریقے پہ ہو. اللہ کے نبی کی سنت معلوم کرو. اللہ کے نبی کس طرح دعوت دیتے تھے, اور دعوت دیتے ہوئے اللہ کے نبی کی حرکتیں کیا ہوتی تھی. اللہ کے نبی بات کرتے کرتے داڑھی میں ہاتھ ڈالتے, بات کرتے کرتے کندھے پہ ہاتھ رکھتے, بات کرتے کرتے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بازوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے بات. تم کبھی حرکتیں کرو بات کرتے کرتے, دیکھو ان حرکتوں کا بھی اثر ہے, کیونکہ یہ عمل نبی کی زندگی سے نکلا ہے. ہاں, اللہ کے نبی ایک مرتبہ گھر میں آئے, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی بنا رہی. اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ ایک پیڑا مجھے بھی دے دو, ایک روٹی میں بھی بنا دوں. اللہ کے نبی نے وہ پیڑا لے کر روٹی بیلی, اور روٹی بیل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ روٹی کو جب توے پہ ڈالا تو روٹی نہیں پک رہی, میں پلٹتی جا رہی, مگر روٹی پکنے کا نام نہیں لیتی. میں نے اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی یہ کیا معجزہ ہو گیا, آپ نے جو روٹی دی وہ روٹی پکتی نہیں, باقی ساری روٹیاں پک گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا, عائشہ اس آٹے کو نبی کا ہاتھ لگا ہے, اس پر دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کر سکتی. یہ ہے سنت کی طاقت. جو عمل میرے نبی کی بدن سے نکلا ہوگا اس عمل کی کیا طاقت ہوگی دوستو. سچی کہتا ہوں, بیت الخلاء میں جانے کا نبی کا طریقہ یہ زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی. اس لیے سنتوں پر عمل کرو گے انشاءاللہ. اور تیسری اور آخری بات یہ, سنو دھیان سے سنو, تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے جذبات کو کہاں جا رہے آپ؟ پیشاب اتنی زور سے لگ گئی, بس میں تو نہیں لگتی تیرے کو, 2 گھنٹے بیٹھتا تو کیا جلدی جا کے. ارے 2 گھنٹے بیٹھتا نہیں بیٹھتا, دلی سے میرٹھ چلا جا کے, آگے آ جا. بس میں نہیں لگتی, ٹرین میں نہیں لگتی, بیان میں لگتی ہے نا. تو کہتے پیشاب نہیں آتی, پیشاب سی آتی ہے. کیا آتی؟ پیشاب سی. پیاس نہیں لگتی, پیاس سی لگتی ہے. اصل میں ایک بات بتاؤں آپ کو, دیکھو بیچ میں ایک بات سمجھاؤں. شیطان ہے نا, شیطان میرے تمہارے باپ کا دشمن ہے. سچی کہتا ہوں, اتنا بڑا دشمن ہے نا, اتنا بڑا دشمن ہے. میں آپ کو آج دنیاوی اعتبار سے اس کی دشمنی سمجھاؤں. میرا دھندا بازار میں بہت اچھا چل رہا تھا, اور میری مارکیٹ میں ویلیو تھی, اور میرے مال کی مارکیٹ میں بہت ویلیو تھی. اچانک ایک ویوپاری اور ایک تاجر ایسا آیا جس نے میرے پورے دھندے کو ڈاؤن کر دیا. بتاؤ اس کو دیکھ کے کیسا خون کھولے گا. یہ بدماش ہے, اس نے پورے مارکیٹ میں میرا ستیہ ناش کرا. بولو کیسی دشمنی ہوگی. تو جنت میں اور آسمانوں پہ شیطان کی چلتی تھی, اور آدم نے آ کر اس کی مارکیٹ ڈاؤن کر دی. اب بتاؤ کیسی دشمنی ہوئی اس کی. اور تم لوگ سب وہ آدم کی اولاد ہو, تو تمہارے سے بھی وہ دشمنی کھاتا. دیکھ کے غصہ تھا, یہ کھا. اچھا خاصا آسمان پہ راج کر رہا تھا, یہ آدمی آیا نا, انہیں میرا ستیہ ناش کیا. اب چھوڑے گا وہ تمہارے کو؟ ارے بولو. بات سنتے سنتے ایک بات دل میں اترنے والی ہوتی ہے, اور وہیں پر وہ احساس کرواتا ہے پیشاب کا. چل بیٹا نکل اب.
وہ تمہارا میرا باپ کا دشمن ہے، باپ نہیں ہے، باپ کا دشمن ہے، وہ تم کو اور میرے کو نہیں چھوڑے. سمجھو بات کو. تعلیم میں، بیانوں میں بالمجاہدہ بیٹھو. جیسے تم بسوں میں اپنی پیشاب دبا کے بیٹھتے ہو نا، ایسے یہاں پہ بیٹھو. ہاں لوگ کنٹالتے، مجھے کہتے زیادہ نہیں، بیانات تو ہوں گے. وہاں طارق عمی صاحب کہتے ہیں 2 گھنٹے کا بیان کرنے کے بعد ایک آدمی کاپی پینسل لے کے کھڑے ہوا اور یوں کہنے لگا کہ عجیب بیان اصل نہیں ہے. تو 2.5 گھنٹے تو نے جھک مروائی میرے پاس، پہلے ہی کاپی پینسل لے کے کھڑا ہو جاتا. یہ بات نہیں ہے کہ بیان اصل نہیں ہے، بلکہ بیان تو سمجھانے کا بہترین طریقہ ہے. نظام الدین میں 2003 میں خدمت میں تھا، 2 ماہ کی ترتیب میں، اور میرے ذمے تھی اقامت اور اعلان. اقامت اور اعلان. اب تو اپنے پہلی مرتبہ گئے. تو پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے میں نے ظہر کی نماز کے بعد اعلان کیا، بقیہ نمازوں کے بعد تشریف رکھے، دین کی بات ہوگی. اس ٹائم تو کسی نے نہیں بولا. بعد میں اظہر بھائی نے مجھے بلا کر کہا بھائی دین کی بات نہیں ہوگی، بیان ہوگا، ایسا کہیو بیان ہوگا. ابھی بھی نظام الدین میں آپ دیکھو، ارے یہی ہوتا ہے نا، فجر کے بعد کیا اعلان ہوتا ہے؟ تو باہر کے حصے میں بیان ہوگا، عصر کے بعد اعلان ہوتا اندر کے حصے میں بیان ہوگا. سمجھے نہیں؟ اس لیے بیٹھنے کی عادت ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ تیسرا کام سنو، یہ بہت اہم تبدیلی ہے. پہلا تو یقین کی تبدیلی، اور دوسرا طریقے کی تبدیلی، اور تیسری چیز مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطوط میں لکھی ہے کہ دعوت کے کام سے جو تیسری تبدیلی چاہی جا رہی وہ میرے تمہارے جذبات کی تبدیلی. جذبات کی تبدیلی، ہماری سوچ، ہماری وچار دھارا، ہمارے جذبات کیا ہونے چاہیے. سچی کہتا ہوں، سب سے پہلا میرا تمہارا جذبہ دعوت کے کام کرتے کرتے یہ بننا چاہیے کہ یہ جان میری نہیں، یہ مال میرا نہیں، یہ وقت میرا نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے اور اس کو اللہ کے دین پر لگانا ہے. اسی میں سمجھداری ہے. سنو، حضرت مفتی فیضان صاحب کہتے ہیں جان مال لگانے کی 4 جگہیں ہیں. سننا، بہت بھاری بات کہی. جان مال لگانے کی 4 جگہیں ہیں. سب سے پہلے آدمی جان اور مال لگاتا ہے دنیا پر. کائی پر لگاتا ہے؟ دنیا بنانے پر، پراپرٹیوں کے بنانے پر. یہ بھی خرید لو، وہ بھی خرید لو، وہ بھی خرید لو، دنیا بناؤ. سب سے پہلے آدمی اس پر جان مال لگاتا ہے. اور قرآن کا اعلان ہے، میرا نہیں، قرآن کا اعلان ہے. سنو، 25ویں پارے کے 4 رکوع کی پہلی آیت، من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو دنیا میں کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کا قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا پہ جان مال لگانے والے کو مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا. قسم خدا کی. بنا لو جتنا بنانا ہے بنا لو، چھوڑ کے جانا ہے. پکی بات ہے، کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں آئے. اور دوسرا کہ دوسرا جان مال لگتا ہے خواہشوں پر. اللہ کائی پر؟ خواہشوں پر. خواہش مطلب ایسے کپڑے، ایسی گاڑی، ایسا موبائل، ایسا مکان. کپڑے تو سب ہے نا اسٹینڈرڈ واپر رہے ہیں اور برانڈیڈ ہوتے، اپنے تو نارمل تو یوز بھی نہیں کرتے. کسی نے کہا نا برانڈیڈ استعمال کرنے والوں کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا. کفن کا وہ تو ایک ہی کفن ہے. ایسا سنا تم نے کہ مالدار کو کیٹی کے کپڑے میں کفن دو؟ کپڑے تو ایک ہی ہوتے. بلکہ قرآن کہتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض،
اے داؤد ہم نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، انسانوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا، ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، اگر تو خواہشات کی اتباع کرے گا تو ہم تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ بقول مفتی صاحب کے جب قرآن اور جب اللہ نبی کو کہتا ہے کہ اے نبی اگر تو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے گا ہم تجھے گمراہ کر دیں گے، تو بتاؤ میرا اور آپ کا کوئی کلاس ہے ان کے سامنے؟ ان کی خواہشات بھی پاک تھی، وہ نبی تھے، نبی، اور نبی کی خواہشات پاک تھی، اس کے باوجود قرآن کہہ رہا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ میں اور آپ اگر اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تو ہمارے بھٹکنے میں کیا شک ہے، ہماری گمراہی میں کیا شک ہے؟ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، ارے تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں پڑ گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود ہم نے اس کو گمراہ کر دیا، علم کے باوجود وہ گمراہ ہوگا۔ دنیا میں جتنے فتنے اٹھے ہیں وہ سارے کے سارے علم والوں سے اٹھے ہیں، ایک بھی کسی جاہل نے فتنہ نہیں اٹھایا، دیکھ لینا آپ، دیکھ لینا۔ پچھلے 200 سال میں اس ملک میں 4 بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں، ایک فتنہ قادیانی، ایک فتنہ رضا خانی، ایک فتنہ پرویزی، اور چوتھا اس زمانے میں جو چل رہا وہ، اور چاروں فتنوں کے موجد آپ دیکھو کوئی جاہل نہیں، بڑے بڑے علامہ ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ ان کو گمراہ کرے گا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، ان کے دلوں میں اور ان کے کانوں پر اللہ مہر لگائیں گے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیں گے۔ اور پھر اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھ رہے ہیں فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد کوئی ہے جو ان کو ہدایت دے دے؟ یہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا میرے دوستو، کبھی بھی کام کے مقصد کو سامنے رکھ کر چلو، یہ کام لٹانے کا ہے، لوٹنے کا نہیں۔ بہت بہت باریک بات، اشارے میں سمجھا رہا ہوں میں، یہ کام لٹانے کا ہے، لٹانے کا۔ پوری دنیا سنے یہ بات کو، اکابرین نے لٹا کر تبلیغ کو بسایا ہے، تبلیغ کے ذریعے سے کسی نے اپنی دنیا نہیں چمکائی، اور جس نے تبلیغ کے ذریعے سے دنیا چمکائی وہ تبلیغ والا نہیں، وہ لٹیرا ہے، لٹیرا۔ اس لیے اپنی خواہشات سے نکلو، چھوڑو دنیا کی رغبتوں کو۔ ہمیں کیا لینا دینا اس دنیا سے؟ یہ کیا لینا دینا؟ 2 دن کی زندگی، ایک دن ہمارے موافق میں، ایک دن ہمارے مخالف میں۔ جب موافق میں ہو تو شکر کر لو، مخالف میں ہو تو صبر کر لو، اور کیا کرو؟ یہ اللہ کے واسطے ایک تو دنیا پر لگانے والے کا انجام میں نے بتایا کہ اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دوسرے خواہشات پر لگانے والے کا انجام میں نے بتایا کہ اللہ ان کو گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ اور تیسری بات لکھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو اپنے مال جان کو ضرورت پہ لگاتے ہیں، بس کنجوس بولتے نا، کنجوس، بخیل، کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ وعدے تو اس پر ہے جو اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین پر لگا۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ اس کو اس کا بدلہ دیں گے۔ مولانا موسیٰ صاحب مجھے کہہ رہے تھے، میں ان کی خدمت میں تھا، انہوں نے کہا حافظ صاحب قرآن کہتا ہے تم خرچ کرو مالدار بنو، دنیا کہتی محنت کرو مالدار بنو، بتاؤ کس کی بات مانیں گے، مانو گے؟ میں نے کہا قرآن کی مانیں،
تو قرآن تو کہتا خرچ کرو، مالدار بنو. ہاں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ایک کے بدلے میں اس کو اللہ 700 دیں گے. جیسے زمین کے اندر ایک دانے پر اللہ 700 دیتے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہے. اور پھر آگے اللہ نے 700 سے آگے بڑھا کر کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے اتنا بڑھا دیں گے. دنیا کماتے کماتے کنگال ہوتے ہوئے تو ہزاروں دیکھے ہوں گے. دین کی محنت کرتے کرتے کوئی کنگال ہوا ہو تو بتاؤ مجھے پورے بھاؤ نگر میں. ہو نہیں سکتا. تم اللہ کے دین پر لگاؤ اور اللہ تمہاری ضرورتیں اٹکاوے. اللہ غیور ہے، اللہ کی غیرت کے خلاف ہے. دنیا کی فیکٹریوں میں اور دنیا کی سروس میں اور گورنمنٹ میں 22 سال اور 25 سال نوکری کرتے ہو. یہ گورنمنٹ تم کو موت تک پینشن دیتی ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیوی کو آدھا پینشن دیتی ہے. تو کیا میرا اللہ اس گورنمنٹ سے گیا گزرا ہے کہ تم اس کے نام پر لگاؤ گے اور وہ تمہیں محتاج کر کے چھوڑے گا؟ ایک صاحب کہنے لگے میں تو اس لیے نہیں لگاتا ہوں تاکہ میں فقیر نہ ہو جاؤں، لوگوں کے صدقہ زکات کھانے والا نہ بنوں. میں نے کہا بس تیرا یہی گمان تجھے لے کر ڈبا دے. سچی کہ آخری بات تم کو بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک زمانہ وہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت علی ایک کندھے پہ حضرت حسین کو اور ایک کندھے پہ حضرت حسن کو بٹھا کر یہودیوں کے باغ میں جاتے تھے. اور بھوک اتنی پریشان کرتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. دونوں بچوں کو زمین پر اتارتے، جو زمین پر کھجور گری ہوتی اس کھجور کو اٹھا کر صاف کر کے حسن اور حسین اور حضرت علی اس کھجور کو کھاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں وہ ایسی کھجور ہوتی تھی جس کو مدینہ کے اونٹ بھی کھانا گوارا نہیں کرتے. ایک زمانہ یہ کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے اور حسن اور حسین کے رونے کی آواز آئی. اللہ کے نبی نے نماز کو مختصر کیا اور سیدھے گئے اور جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ نے دروازہ کھولا. اللہ کے نبی جلدی سے اندر گئے اور جا کر حضرت فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ کیا بات ہے، میرے نواسوں کو تو کیوں رلا رہی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی میں نہیں رلا رہی ہوں، آپ کے نواسوں کو آپ کے نواسوں کی بھوک رلا رہی ہے. اللہ کے نبی نے حضرت حسین کو گود میں لیا اور اپنی زبان منہ میں دی. وہ نواسا نانا کی زبان کو چوستے چوستے سو گیا. پھر اللہ کے نبی نے حضرت حسن کو اٹھایا اور اس کے منہ میں اپنی زبان دی. وہ حسن بھی اپنے نانا کی زبان کو چوستے چوستے سو گیا. پھر اللہ کے نبی آگے بڑھے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا اور یوں کہا اصبری یا فاطمہ، اصبری یا فاطمہ، اے فاطمہ صبر کر، اے فاطمہ صبر کر. مجھے معلوم ہے تیرا شوہر علی اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو کمانے کی فرصت نہیں، لیکن یہ اللہ کا نبی تجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیری اس قربانی کی وجہ سے اللہ تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنائیں گے اور تیرے بچوں کی اس قربانی کی وجہ سے اللہ تیرے بچوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنائیں گے. ایک تو وہ زمانہ ہے. اور جب حضرت علی کا انتقال ہونے لگا تو کہتے آخری سال میں حضرت علی نے جو زکوٰۃ نکالی ہے، سنو، جو زکوٰۃ نکالی ہے اس زکوٰۃ کی جو قیمت میں نے کاؤنٹ کی تو پتا چلا 9 کروڑ روپے صرف آخری سال میں حضرت علی نے زکوٰۃ کے دیے. 9 کروڑ ایک آدمی زکوٰۃ کے کب دیتا ہے؟ جب اس کے پاس 3600 کروڑ کی پراپرٹی ہو. آپ سوچو 30 سال کے اندر 30 سال ہے
حضرت علی کا انتقال اور اللہ کے نبی کی نبوت، وہاں سے لے کر حضرت علی کا انتقال یا اللہ کے نبی کا انتقال اور حضرت علی کا انتقال میں 29 سال اور 6 مہینے کا فاصلہ ہے۔ 30 سال کے اندر اللہ نے اتنا دیا کہ وہ آدمی 9 کروڑ روپے کی زکوٰۃ دے رہا۔ اللہ کے راستے میں لگانے والوں کو اللہ اس طرح دیتے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ڈرو مت، گھبراؤ مت، موقع بار بار نہیں آتے، موقع بار بار نہیں آتے۔ 2 5 10 منٹ اوپر ہو جائے گی نماز، اس کی اجازت مل گئی، گھبراؤ مت، لیکن کام پورا کرو۔ موقع بار بار نہیں آتے، یہ موقع سال میں ایک بار آتا۔ پچھلے سال 12-13 فروری کو گوگا کا اجتماع ہوا تھا، اس سے پہلے 3 سال تک اجتماع، 2 سال تک اجتماع نہیں ہوئے، اور وہی لاک ڈاؤن سے پہلے 2019 میں ہم نے اجتماع کیا تھا کاکدی واڑ میں۔ اب اس کے بعد یہ موقع ہمارے سامنے کہ 4-5 مارچ پورے بھاونگر زون کا اجتماع سیہور میں، اور پھر اللہ نے موقع دیا ہے لاک ڈاؤن کے بعد یہ دوسری مرتبہ کہ ہم زمین پر اجتماع کریں۔ لیکن ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، ابھی تک اجتماع سے پہلے جو محنت ہونی چاہیے نہیں ہوئی۔ گوگا کے اجتماع کی کارگزاری میں سنانا نہیں چاہتا، آپ کو سب معلوم۔ جس گوگا میں اجتماع تھا اس گوگا سے صرف 7 آدمی چلے میں گئے تھے۔ یہ حال تھا ہمارے اجتماع کا، لیکن اس مرتبہ اللہ نے موقع دیا ہے محنت کا، جماعتیں بھی ہے، ساتھی بھی ہے، بہت اچھا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر یہ سارا عملہ اس پر متفق ہو جائے کہ یہ 2 مہینے، آج 1 جنوری اور فروری، ہمیں اپنی مسجدوں میں محنت کرنی ہے ایمانداری سے۔ سب سے پہلے میں اپنی ذات سے تیار ہو جاؤں اور تیار ہو کر اپنی بستی میں محنت کر لوں، انشاءاللہ ہر مسجد سے جماعتیں بنیں گی۔ عزائم تو ہر مسجد کے ہر ساتھی پر ہمیں تقاضے ڈالنے ہیں، کیونکہ جان اسی کی ہے، مال اسی کا ہے۔ اس کے لیے اب اس مجمع میں سے ارادے کرو کہ اجتماع سے 4 مہینے کے لیے، بلکہ ایک طے کر لو، اجتماع سے ایک جماعت ہمیں بنانی ہے بیرون کی۔